اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی ہے، نہیں ہے معبود مگر وہی ہے، الحیو زندہ ہے، زندہ رکھنے والا، القیوم وہ قائم اور قیام کرانے والا، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نہیں آتی ہے اونگ اور نہ نیند، نہ راضی اغلر جھوٹا و نہ خوب، جھوٹا اول مرحلت النوم، جھوٹا، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ اس کو نیند آتی ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اس کے لیے ہے جو کچھ آسمان و زمین میں، من ذا الذی یشفع، کون ہے جو سفارش کرے، عندہ اس کے سامنے، الا باذنہ مگر اس کے حکم سے، یعلم ما بین ایدیہم وہ جانتے ہیں ان کے آگے، وما خلفہم اور ان کے پیچھے، ولا یحیطون بشیء من علمہ یہ نہیں حاصل کر سکتے کچھ بھی اس کے علم کا، الا بما شاء مگر وہ جو چاہے، وسع کرسیہ السماوات والارض پہنچ چکی ہے اس کی کرسی آسمان و زمین کو، ولا یعودہ حفظہما اور تکا نہیں سکتی اس کو دونوں کی نگہبانی، وہو العلی العظیم وہ بزرگ و برتر ہے، علی معنی بھی بڑا اور عظیم معنی بھی بڑا، وہ بزرگ و برتر ہے۔ مختلف مفسرین نے مختلف معنی کیے، شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں تفسیر فتح الرحمن میں، او بلند مرتبہ و بزرگ قدر است، او بلند مرتبہ و بزرگ قدر است، شیخ الہند مولانا محمود الحسن، اور وہی ہے سب سے برتر عظمت والا، مولانا اشرف علی بیان القرآن میں، وہ عالی شان اور عظیم و شان ہے، احمد رضا بدتی، اور وہی ہے بلند بڑائی والا، ثناء اللہ غیر مقلد، اور وہ بلند اور بڑی عظمت والا ہے، عبد الستار غیر مقلد، اور وہی ہے بلند مرتبہ والا، شاہ عبد القادر محدث دہلوی موضوع القرآن، اور وہی ہے اوپر سب سے بڑا، ڈپٹی نذیر وہ بڑا عالی شان اور عظمت والا ہے، مولانا ادریس کاندیلوی، اور وہی ہے اوپر سب سے بڑا، یہ شاہ عبد القادر والا، راؤ فرمان علی غیر رافضی، اور وہی بڑا عالی شان بزرگ مرتبہ ہے، مختلف تراجم اس کے کیے گئے، وہ العلی العظیم، اور وہ بزرگ و برتر ہے۔ اس آیت کو آیت الکرسی کہتے ہیں، حدیث میں ہے لہا فضل عظیم، اس سورت کی آیت کی بہت بڑی فضیلت اور شرف ہے۔ کہتے ہیں 3 مقامات قرآن کے ہمیشہ پڑھنا چاہیے، فاتحہ، آیت الکرسی، سورت یاسین، کل آسمانی کتابیں وہی صحیفے سب اس میں آ جائے۔ پہلے شروع و انفاق خرچ کرنا، پھر فرمایا اللہ لا توحید، کیوں؟ میں نے بتایا ہر مضمون جب شروع ہوگا تو سابقہ مضمون کو لوٹائے گا، اور اہم مضمون اصل مضمون توحید کا ہے، اور آیات نازل ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو رسالت بما اجوبہ شبہات کے وہ بھی موجود ہے۔ کہتے ہیں اس آیت میں 18 جگہ مضمرن اور مظہرن رب العزت کا ذکر ہے، اللہ ایک، ہو 2، الحی 3، القیوم 4، لا تاخذہ میں ضمیر 5، لہو میں 6، یشفع میں عندہ میں 7، باذنہ 8، یعلم 9، ولا یحیطون بشیء من علمہ 10، بما شاء 11، وسع 12، کرسیہ 13، ولا یعودہ 14، وہو 15، العلی 16، العظیم 18، اور درمیان میں ایک رہ گیا وہ ہے 18۔ 17-18 مقامات پر اس میں اللہ کا ذکر ہے،
مزمرن اور مظہرن، اور یہ خصوصیت صرف اس آیت کی ہے، پورے قرآن میں کوئی آیت ایسی نہیں جس میں 18 جگہ الوہیت کا اظہارن اور مزمرن ذکر ہو۔ اللہ لا الہ الا ہو یہ موضوع صورت ہے، الحی والقیوم یہ مضمون بترقی ہے، لا تاخذو سنۃ ولا نوم یہ حی و قیوم کی صفات ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض یہ اس کی شان ہے، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یہ اس کا فیضان ہے، یعلم ما بین ایدیہم و ما خلفہم قدرت قاہرہ کا بیان ہے، ولا یحیطون بشیء من علمہ بندوں کا عجز ہے، الا بما شاء مشیتی زدی ہے، وسع کرسی السماوات والارض وسیع ہے کرسی اس کی آسمان و زمین میں۔ بخاری کتاب التفسیر میں سعید بن جبیر کہتے ہیں کرسیہ علم، اس کی کرسی بہت بڑی ہے، یعنی اس کا علم بہت بڑا ہے، ولا یعودہ حفظہما اللہ اللہ ولا یعودہ حفظہما۔ آدھا یعودوں کے معنی ہے وزنی چیز سر پہ رکھ کے، آدمی جب ٹیڑھا ٹیڑھا چلتا ہو، ایک آدمی میں اٹھانے کی توفیق ہے 1 من کی، اب نے اس کے سر پر 3 من رکھا، اب وہ چلے گا تو گردن ایسی ایسی مڑتی جائے گی، اس کو کہتے ہیں آدھا یعودو ولا یعودہ، اتنے بڑے آسمان و زمین کی حفاظت اس کو تھکا نہیں سکتی۔ کس طرح تکھانا کہ اس کی الوہیت اور قدرت میں تسلسل واقع ہو جائے۔ ایک طالب علم غریب استاد سے وزنی چیز لے کر، وزنی چیز اٹھا نہیں سکتا تھا، لیکن بہرحال استاد کا احترام بھی ضروری تھا، تو جب جانے لگا تو ٹیڑھا ٹیڑھا ہونے لگا۔ استاد جی نے کہا ولا یعودہ حفظہما، دیکھو استاد با ادب ہے، علم ادب کا ماہر ہے، نہایت الادب پڑھ چکا ہے، نہایت العرب فی فنون الادب، ولا یعودہ حفظہما۔ اور حضرت علی نے کوفہ کے جامع مسجد میں جو آخری خطبہ دیا ہے حضرت عمر کے متعلق، نہج البلاغہ جلد اول کا آخر، اس میں بھی ہے کہ حضرت عمر نے ما عاد فی الاسلام شیئا، اسلام میں کجی نہیں چھوڑی، ہر چیز کو اقاما وما آوادا، ہر چیز کو سیدھا کیا، ٹیڑھا نہیں رہنے دیا۔ وَلِلَّهِ بِلَادُ عمر، خدا کی قسم یہ سارے ملک حضرت عمر کے، ان کے احسانات ہیں، انہوں نے آسانیاں پیدا کی۔ یا رب لک شکر والحمد۔ وَلَا يَعُودُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ ایک بڑے بزرگ عالم، ان کو پتہ چلا کہ یہ تفسیر پڑھاتے ہیں، میں عیادت کے لیے گیا، لیٹے ہوئے تھے، اٹھ نہیں سکتے تھے۔ اب بڑا آدمی خاص طریقے سے امتحان لیتا ہے نا، چھوٹا آدمی تو امتحان لے گا تو امتحان سے پہلے جنگ قائم کر لے گا، کہنے لگے میں یہاں لیٹے لیٹے کتاب تو دیکھ نہیں سکتا ہوں، اور ایسے جو ہے نا سوچتا ہوں بات چیزیں، تو آج صبح سے ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم سوچ رہا۔ میں نے کہا تمثیل للتفہیم یدل علی التقویم، تمثیل للتفہیم یدل علی التقویم، دیکھ لو، میں نے کہا کہ یہ ذرا اور خوش ہو جائے، تمثیل للتقویم، سمجھ گیا؟ اللہ تعالیٰ تو ٹیڑھا ویڑھا نہیں ہوتا، صفات متشابہات سے تو پاک ہے۔ اشکال ان کا یہ تھا ولا یعودہ کیسے کہا؟ جواب یہ سمجھانے کے لیے کہا ہے کہ بہت بہترین نظام ہے، تفہیم للتمثیل یدل علی التقویم، یہ ہے احسن التفاسیر۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس آیت کا بلیات، آفات، امراض اور بالخصوص جنات کے شر سے بچنے کا بڑا تعلق۔ جو شخص کثرت سے آیت الکرسی پڑھے گا، حق تعالی اس کو جن اور انس کے شر سے بچائے گا۔
یہ بھی کثرت ہے کہ آپ ہر فرض نماز کے بعد سنتوں کے لیے جگہ بدلتے بدلتے ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھ لیں، اور کبھی کبھی سنتوں کے بعد بھی 4-5 مرتبہ پڑھ لیں۔ میں جب یہاں محراب میں نماز پڑھا لوں اور روانہ ہو جاتا ہوں تو جہاں تک جوتے میں نے نہیں پہنے وہاں تک پڑھتا ہوں، 5 مرتبہ آیت الکرسی آرام سے ہو جاتی، 5 مرتبہ الحمدللہ۔ تو 5 نمازوں میں گویا کہ 25 مرتبہ، اور اتنا اور بھی پڑھ لو تو آپ کے اور آسمانوں کے درمیان میں آہنی قلع قائم ہو جائے گا، اور سب جنات اور دیو اللہ آپ کی حفاظت پر معمور کر دے۔ حدیث شریف میں ہے حضرت ابو ہریرہ کو مال غنائم کی حفاظت کے لیے مقرر کیا، اور رات کو کوئی مخلوق آئی اور وہ کھجوریں چوری کرنے لگا۔ جب اس نے پکڑ لیا تو اس نے کہا آیت الکرسی پڑھو، ہم نہیں آ سکیں گے۔ صبح پیغمبر کو کہا، آپ نے کہا کان کاذبا وقال صادقا، تھا جھوٹا لیکن بات بڑی سچی گئی۔ آیت الکرسی کا یہ فضل و شرف ابلیس کو بھی مسلم ہے۔ اور میں نے خواب دیکھا، ایک دیو جو ہے نا مجھ سے لڑنے آ گئے۔ دیو، جنات کو تو علماء پکڑ لیتے ہیں لیکن دیو کا معاملہ ذرا خطرناک ہے۔ جنات کی مثال ایسی ہے جس طرح علاقے کی پولیس، وہ تو ٹھیک ہو جاتی ہے۔ دیو کی مثال ایسی ہے جس طرح فوج، ان سے تعلق بھی نہیں ہوتا، دور دراز رہتے۔ وہ مشہور بھی یہ ہے کہ وہ کسی کی کوئی بات نہیں سنتے۔ تو 3 دیو میں نے خواب میں دیکھے، اور مجھے کہا کیا آیت الکرسی کرتے ہو؟ ہم آیت الکرسی سمیت تجھے مان لیں گے، تم نے ہمارا نام سنا ہے، ہنگامہ کھڑا کیا۔ اور قد و قامت ان کا بجلی کے کھمبے کے برابر تھے، بڑے بڑے دیو تھے۔ میں نے کہا تجھے ابھی سیدھا کر دوں گا۔ میں نے پڑھا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ تو ایسا لگا جیسے اس کی طبیعت خراب ہوئی۔ دوبارہ میں نے پڑھا، جب تیسری مرتبہ پڑھا تو وہاں سے دھواں اٹھ گیا اور گندا پانی نیچے گرنے لگا، پگھل گیا، ختم ہو گیا۔ آیت الکرسی کی بہت کثرت کرو، لوگوں سے چیزیں مت مانگو، نہ لوگوں کے ساتھ حرص اور حسد کرو۔ ہر نعمت کے اصول کے لیے اللہ کی تدبیریں کرو، جن تدابیر سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بڑے اعمال میں سے ایک عمل آیت الکرسی کا، خوب پڑھے لکھے، لکھنے کے وقت نقطے اور اعراب نہ ڈالے، اور ایسے کاغذ پر لکھے جس میں لکیر نہ ہو، اور ایسے قلم سے لکھے جس میں رکاوٹ نہ آئے۔ پہلے چیک کر لے اسے۔ لکھتے وقت درمیان میں بات چیت نہ کرے، نہ کسی کی طرف دیکھے، پہلے پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کر لے اچھی طرح، اور سانسوں کے ساتھ آیت الکرسی سانسوں میں چلا لے، پورے جسم کے خون میں ملا لے تاکہ شیطان نکل جائے، اور پھر لکھنا شروع کر دے۔ مہینے میں 1 دفعہ لکھا کرے، روزانہ دکان نہ کھولے۔ وہ ایسا ہوگا کہ 7 آسمان و زمین قبضے میں آ جائے۔ جب سخت مجبوری ہو تو لکھے، ورنہ نہ لکھے۔ آیت الکرسی خالص اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے پڑھے، اور ان برکات و فوائد کی نیت سے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، اور جو آپ کے سچے متبعین صادقین نے ہم تک پہنچائے۔ عجیب بات ہے کہ پہلے توحید کا بیان گزر گیا، پھر رسالت کا، پھر جہاد کا۔ جب خرچ کرنے کا موقع آ گیا تو آیت الکرسی آ گئی۔ معلوم ہوتا ہے کہ خرچ کرنے سے فوائد زیادہ جلدی حاصل ہوتے، اور خرچ کرنا بھی پھر جہاد جیسے موقع پر سب سے بڑھ کر ہے۔
فتح الباری جلد 6 کتاب الجہاد میں حافظ ابن حجر نے لکھا ہے کہ جہاد کی تیسری قسم التعلم والتعلیم ہے. طلباء مدارس دین پر خرچ کرنا یہ جہاد کا بہترین موقع ہے. جیسے خرچ کرنے والے کو اہل دنیا عزت سے دیکھتے، اس طرح اللہ کے ہاں بھی وہ بڑا معزز اور مقرب